مومنوں مقتل زہرا کی یہ روداد سنو، مومنوں مقتل زہرا کی یہ روداد سنو، کی ہے امت نے مصیبت میں جو بیداد سنو، مصطفیٰ مارے گئے گھر ہوا برباد سنو، باپ کو روتی ہوئی بیٹی کی فریاد سنو، اس کو رو لو جسے، اس کو رو لو جسے رونے کا اجازت نہ دیا، آکے امت نے جسے باپ کا پرسہ نہ دیا، آکے امت نے جسے باپ کا پرسہ نہ دیا، باپ کے غم میں تھی غمگین نبی کی بیٹی، غش پغش کھاتے تھے فرقت میں پیمبر کی علی، روتی حسنین کو لپٹا کے تھی زہرا بی بی، خشک نہ قبر پیمبر کی ہوئی تھی مٹی، شرم سرور کے یتیموں سے نہ کھائی آ کر، آگ دروازے پہ امت نے لگائی آ کر، آگ دروازے پہ امت نے لگائی آ کر، ام الائمہ جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کنیت ام الحسنین سیدۃ النساء العالمین 20 جمادی الثانی کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے مشہور القابات بطول، طاہرہ، زکیہ، مبارکہ، محدثہ، ام الائمہ، ام ابیہا، صدیقہ ہیں۔ سرور کائنات فرماتے ہیں، فاطمہ میرے دو پہلوؤں کے درمیان وہ دھڑکتا ہوا دل ہے جس پر وحی نازل ہوتی تھی۔ حضور نے فرمایا فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہے۔ ابن عباس آگے بڑھے اور فرمایا اپنے زمانے کی سیدۃ النساء، تو فرمایا صرف اس عالم کی نہیں بلکہ تمام عالموں کی سیدۃ النساء العالمین، اولین و آخرین۔ فرمایا سیدۃ النساء الجنہ سلام اللہ علیہا، جنت کی خواتین کی سردار۔ سرور کائنات نے فرمایا فاطمہ صدیقۃ الکبریٰ ہیں، سب سے بڑی صدیقہ۔ آیت مباہلہ میں جب سچوں کو لے جانے کا وقت آیا تاکہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجی جا سکے، تو عورتوں میں فاطمہ صدیقۃ الکبریٰ کا انتخاب ہوا۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ ام ابیہا، جن کو سرور کائنات نے اپنی ماں کہا، سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء الجنہ، صدیقۃ الکبریٰ کو مجبوراً دربار میں حق وراثت کے لیے آنا پڑا اور صدیقۃ الکبریٰ کو جھٹلایا گیا۔ خطبہ فدق جو کہ سنی شیعہ دونوں کی کتابوں میں درج ہے کے درمیان میں آپ کو یاد دلانا پڑا، اے لوگو جان لو، انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں، میرا ساتھ دو۔ کتنے لوگوں نے لبیک کہا، لوگ حالت سکوت میں رہے۔ خطبہ فدق میں آپ نے توحید، رسالت اور فلسفہ احکامات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو بیان کیا اور ان احکامات کی حکمت کی تشریح کی۔ پھر واضح کیا کہ اگر ہماری اطاعت نہ ہو تو پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کچھ باقی نہ رہے گا۔ یہ سب احکامات ہماری اطاعت کے ساتھ منسلک ہیں۔ ہماری اطاعت ہی تمہیں تفرقہ بازی سے بچا سکتی ہے۔ مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، سیدہ کا دروازہ، جہاں رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ 6 مہینے تک آپ کے دروازے پر آپ کو سلام کے لیے آتے رہے۔ اس دروازے کو جلتے دیکھا، دروازے کو سیدہ پر گرتے دیکھا۔ ام ابیہا حضور کی ماں سیدۃ النساء الجنہ کو زخمی دیکھا۔ یہ حادثہ سنی شیعہ دونوں کی کتاب میں درج ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اصحاب نے رسول کی بیٹی کا گھر جلایا ہو؟
کلمہ گو مسلمان ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں، کلمہ گو مسلمان ایسا نہیں کر سکتے، لیکن ایسا ہوا۔ طرفین کی کتابوں میں یہ درج ہے، تمام امتوں میں یہ کام ہوا۔ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے سارے معجزات دیکھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے لیے کوہ طور پر گئے اور 30 دن کے بعد واپس نہ آئے تو آپ علیہ السلام کے اصحاب منکر ہو کر بچڑے کی عبادت کرنے لگے۔ ایسا ہوا جو نہیں ہو سکتا تھا، وہ ہوا۔ 10ویں امام علیہ السلام سے سوال ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ جو نہیں ہو سکتا تھا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں منافقین بھی تھے اور وہ یہود سے رابطے میں بھی تھے، اور وہ منتظر تھے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما جائیں تو وہ حکومت پر قبضہ کر لیں۔ وہ کلمہ گو منافقین تھے، یہ ایسے ممکن ہوا۔ اسی لیے خطبہ فدق میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو یہ اعلان کرنا پڑا، اے لوگو جان لو انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اطاعت خداوندی ہے، لیکن اگر ہماری اطاعت نہیں تو کچھ باقی نہیں رہے گا۔ امام رضا علیہ السلام کی سواری جب مدینہ سے نیشاپور پہنچی تو 24,000 علماء اور عوام نے آپ علیہ السلام کا استقبال کیا۔ علماء نے آپ سے درخواست کی کہ یبن رسول اللہ کوئی حدیث بیان کیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے جد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کلمہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا وہ اس قلعے میں داخل ہو گیا، لیکن اس کی کچھ شرائط بھی ہیں، اور ان شرائط میں ایک شرط میں بھی ہوں، یعنی امامت اور اطاعت امامت۔ امت نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو ہی اسلام سمجھا اور امامت کو ترک کر کے اسلام کو قبول کیا۔ اس طرح حکومتی اسلام وجود میں آیا۔ حکومتی اسلام جس میں حضرت کے والدین کو کافر کہا گیا۔ آپ کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کو، جنہوں نے حضور کی پرورش کی، آپ کو دشمنوں سے محفوظ رکھا، ان کو بھی کافر کہا گیا۔ رسول کے بارے میں ایسی احادیث تحریر کی جن کی وجہ سے رنگیلا رسول نامی کتاب لکھی گئی۔ امامت کو نہ ماننا حکومتی اسلام کے نتائج ہیں۔ اسی لیے سیدہ علیہ السلام کو یہ یاد دہانی کرانی پڑی، ہماری اطاعت نہیں تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کچھ بھی نہیں۔ یہ تمام احکامات ہماری اطاعت سے منسلک ہیں۔ آپ 3 جمادی الثانی 11 ہجری کو شہادت کا رتبہ حاصل کر کے جنت البقیع مدینہ میں دفن ہوئیں۔ آپ کو آپ کی وصیت کے مطابق رات کی تاریکی میں دفن کیا گیا۔ آپ کی وصیت تھی کہ جنازے پر کوئی غاصب شریک نہ ہو۔ آج بھی بنت رسول کی قبر پر پولیس تازیانے لے کر کھڑی ہے اور خاندان رسول کی قبروں کو جالیاں لگا کر بند رکھا ہوا ہے۔ مومن دوسرے مومن سے ڈرتے ڈرتے کان میں کہتے ہیں کہ وہ جو پتھروں اور جالیوں کے پیچھے ہے وہی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی قبر ہے۔ اے خاک مدینہ، تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لہر ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیک یا سیدتی نساء العالمین، السلام علیک یا والدۃ الحجج علی الناس اجمعین، السلام علیک ایتھا المظلومۃ الممنوعۃ حقا، اللہم صل علی امتک وابنت نبیک وزوجت وصی نبیک صلاة تلفها فوق ظلف عبادک المکرمین من اہل السماوات واہل الارضین۔
ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔